بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگرچہ عمر تھوڑی دی دوسری امتوں کے مقابلے میں، لیکن اللہ پاک نے ہمیں اعمال کے بڑے قیمتی مواقع عطا فرمائے۔ پہلے کی امتوں کی عمر کئی سو سال، کئی ہزار سال تھی، ان کی عمریں لمبی تھی تو ان کے اعمال بھی زیادہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر چھوٹی ہے، لیکن اللہ پاک نے اس امت کو محروم نہیں کیا اور اس امت کو پیچھے نہیں چھوڑا، بلکہ اس کو قیمتی ایسے مواقع عطا فرمائے کہ بندہ اگر ان میں اعمال کر لے سلیقے کے ساتھ تو اللہ رب العزت اگلی امتوں سے آگے اس کو بڑھا دے۔ ان میں سے ایک رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ جو فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، پھر یہ امت گھبرا نہ جائے کہ یہ کیا مصیبت آئی ہمارے اوپر فرض کیے گئے، کیا تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے؟ تو جب بیماری 150 لوگوں کے گاؤں میں ہوتی ہے تو بیماری نہیں ہو تو جلسہ اور جلوس جیسا ہو جاتا ہے، مرگ امو و جشن دعوت۔ کوئی بھیڑ بھاڑ پہ اگر کوئی بیماری آ جائے تو پھر وہ بیماری نہیں ہوتی بلکہ ایک جلسہ جیسا ہو جاتا ہے۔ 2001 میں کچھ بھوج کے اندر زلزلہ آیا تھا، اللہ حفاظت فرمائے، تو پورے کے پورے گاؤں، پورے کے پورے شہر زمین پر گرے ہوئے تھے، شامیانے لگے ہوئے تھے، لوگ اس میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو چونکہ سب لوگ وہاں گرے تھے اس لیے اتنا زیادہ غم نہیں تھا لوگوں، کسی ایک کا گرتا اور سارے دیکھنے والے ہوتے تو وہ رو رو کے تھک جاتا، لیکن سب کا گرا تو جب کوئی مصیبت، جب کوئی تکلیف بہت سے لوگوں پر بڑھ جاتی ہے تو وہ ہلکی ہو جاتی ہے۔ گجرات کے اندر ایک بہت پیاری کمیونٹی ہے جس کا نام ہے مومن قوم، جس کو پالن پوری برادری بھی کہتے ہیں۔ ان کے بمبئی سے لے کر اب تو ادھر گڑگاؤں تک ہائی وے کے ارد گرد ہوٹل ہیں، جیسے اس علاقے میں ڈھابے ہوتے ہیں، لیکن یہاں کے علاقے کا ڈھابے کا تصور کر کے تو دل دہلتا ہے، اس لیے کہ شراب کا تصور آتا ہے اور ڈرائیور لوگوں کی جو ہے خاص ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب تصور آتا ہے۔ لیکن وہاں کے ڈھابے ماشاءاللہ شاندار، نماز کا انتظام، وضو کا انتظام، ہر چیز کی سہولت۔ تو اکثر اہل ایمان اور پالن پوری کمیونٹی کے تو وہ اکثر شرکت کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی اکیلے آدمی کا پیسہ نہیں ہوتا، ہوٹل میں 150 لوگ شریک ہوتے ہیں، سب کا برابر کا حصہ ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اصل میں ہم لوگ شریک اس لیے کرتے ہیں کہ اگر نقصان ہوگا تو سب کا ہوگا، ایک کا نہیں ہوگا، اور نفع ہوگا تو سب کے پاس آئے گا، تو نفع بھی سب کے پاس آئے گا، نقصان بھی سب کا ہوگا، تو غم اور خوشی جو ہے وہ بٹی ہوئی ہوگی۔ جبکہ ایک آدمی کا نقصان ہوتا ہے تو بہت صدمہ ہوتا ہے، اور سب کا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، ایک کا ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے 1 لاکھ روپے خرچ کیے، نقصان ہوا تو اکیلے کو اس کو اٹھانا پڑا، اور 10 آدمیوں نے 1 لاکھ روپے خرچ کیے، جی یہ 20 آدمیوں نے 1 لاکھ روپے خرچ کیے، تو نقصان بھی تھوڑا تھوڑا ہوا اور سب پہ بڑھ گیا تو ہم ہلکا ہوا۔ بہرحال تو اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام،
تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. یعنی یہ مت سمجھنا کہ ہم پہ کوئی نئی مصیبت آئی ہے، تم سے پہلے بھی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، اب جب تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے وہ ہلاک نہیں ہوئی، برباد نہیں ہوئی جی روزے رکھ کر، تو تم بھی رکھو گے تو تمہیں بھی کچھ نہیں ہوگا. تو تسلی دی، جیسے کہتے ہیں نا بیٹا جلدی یہ کام کر لو، دیکھو تمہارے بھائی نے کر لیا، بیٹا جلدی غسل کر لو تمہارے بھائی کر چکے. چھوٹے منع ہوتے ہیں گھر میں تو والدہ کہتی بیٹا دیکھو جمعہ کا دن ہے، تمہارے بھائی نے غسل کر لو، تم بھی جلدی سے کر لو، وہ تیار ہوگے تم بھی ہو جاؤ. تو اس طرح سے تسلی دی کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تم پر فرض کیے جا رہے ہیں. اور یہ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اب یہاں ایک بات سمجھے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. ایک ہے جسم اور دوسری روح. دونوں کے تقاضے الگ ہیں، دونوں کے تقاضے الگ ہیں. جسم کھا کر خوش ہوتا ہے جبکہ روح کسی کو کھلا کر خوش ہوتی ہے. جسم پہن کر خوش ہوتا ہے جبکہ روح کسی ننگے کو پہنا کر خوش ہوتی ہے. جسم خدمت لے کے خوش ہوتا ہے جبکہ روح کسی کو کی خدمت کر کے خوش ہوتی ہے. دونوں کے تقاضے الگ ہیں. ہم لوگوں نے جسم کا جتنا زیادہ خیال رکھا اتنا روح کا کبھی خیال نہیں کیا. جسم کو اچھے سے اچھا پہنانا، جسم کو نہلانا دھلانا، اس کو خوشبو لگانا، اس کو اچھا کھلانا پلانا، اس کو اچھے ماحول میں رکھنا، اس کو گھمانا پھرانا، اس کو راحت دینا، گاڑیوں میں گھمانا، جہازوں میں اڑانا. تو جسم کا جتنا ہم نے خیال رکھا اور جسم کی جتنے ہم نے کیئر کی اتنی ہم نے روح کی نہیں کی. حقیقت یہ ہے کہ جسم کو تو ہم نے تگڑا اور توانا بنایا، روح کو بھوکا مارا، روح کو ہم نے تڑپا دیا، روح کو ہم نے سکون نہیں پہنچایا. جسم کی غذا کچھ اور ہے، روح کی غذا کچھ اور ہے. جسم کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا فرمایا اور اس کی غذائیں بھی اللہ پاک نے مٹی سے وابستہ فرما دی. جسم آگ پانی مٹی اور ہوا کا مجموعہ ہے. اس کی غذائیں بھی انہی چیزوں سے تیار ہوتی ہیں. لہذا جسم مٹی سے بنا، مٹی سے نکلا وہ غلہ استعمال کرتا ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. مٹی سے نکلا وہ پانی پیتا ہے، کنویں سے، بور ویل سے، نہروں سے، چشموں سے مٹی پہ پڑا ہوا پانی پیتا ہے، آدمی سیراب ہو جاتا ہے. تو جسم مٹی سے بنا، اللہ پاک نے اس کی غذائی ضرورتیں بھی مٹی سے وابستہ فرمائی. جسم کو لباس کی ضرورت ہے، لباس بھی مٹی سے وابستہ ہے. جی یہ کاٹن روئی مٹی سے اگتی ہے. غرض یہ کہ جتنی بھی اس کی ضرورتیں ہیں وہ مٹی سے وابستہ ہے، چاہے وہ پھر پیٹرول ہو، ڈیزل ہو، کوئلہ ہو، سونا ہو، چاندی ہو، کوپر ہو، پلیٹینم ہو، جی اسٹیل ہو، چاہے جو کچھ ہو، وہ ساری کی ساری ضرورتیں اس کی جسم کی وہ مٹی سے وابستہ فرمائی. لیکن روح کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا نہیں فرمایا. اللہ پاک نے روح کو عالم بالا سے بھیجا، یہ اوپر سے آئی ہے اور اس کی غذا بھی اللہ پاک نے اوپر سے بھیجی. اور جیسے یہ نظر نہیں آتی ایسے اس کی غذا بھی نظر نہیں آتی. جیسے یہ خود نظر نہیں آتی ایسے اس کی غذا بھی نظر نہیں آتی. لہذا قرآن پاک کی تلاوت اس کی غذا، ذکر و اذکار اس کی غذا، روزہ رکھنا اس کی غذا. اس میں روح کو قوت ملتی ہے، روح توانا ہوتی ہے، روح توانا ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ہم نے اپنے جسم کو توانا کرنے، صحت یاب کرنے، اس کی بیماریوں کو دور کرنے کی تو بہت کوششیں کی، بڑے جتن کیے، لیکن روح بھی بیمار ہوتی ہے، روح بھی بھوکی ہوتی ہے، روح بھی پیاسی ہوتی ہے. روح کو بھی غذا چاہیے. اس کی غذا کس نوعیت کی ہوتی ہے، ملتی کہاں ہے، استعمال کس طرح سے کی جاتی ہے، یہ بیمار ہوتی ہے تو اس کا علاج کس طرح سے کیا جاتا ہے. دوستو یہ وہ سوالات ہیں جو ہم سب کے دل میں ہونے چاہیے تھے لیکن نہیں ہو رہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، اور پھر اس کا مجموعی طور پر اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم سب کے سب روحانی بیمار ہیں.
ہم سب کے سب روحانی بیمار ہیں۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ بھیج کر روح کا علاج کیا۔ اللہ نے روح کو شفا دی، اللہ نے روح کو صحت دی، روح کو قوت دی، روح کو طاقت دی، بالغی عطا فرمائی۔ رمضان مبارک کا مہینہ روح کی صحت کا مہینہ ہے، روح کی افزائش کا مہینہ ہے، روح کی قوت کا مہینہ ہے، روح کی بیماریوں کو دور کرنے کا مہینہ۔ اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے ہم پر۔ آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے تو اس کا خوب تجربہ ہے۔ شہروں کے اندر کئی مرتبہ لوگ تعمیر کرواتے ہیں گورنمنٹ سے اجازت لے کر، اس کو پرمیشن لے کر کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں اجازت لے کر۔ جیسے میرٹھ میں MBA ہے، ایسے ہر شہر کے اندر الگ الگ ایک ڈپارٹ ہوتے ہیں جس میں کوئی بلڈنگ آپ کو بنانی ہو، کنسٹرکشن کرنا ہو تو اس سے پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ اب پرمیشن لیتے ہیں مثلاً 2 منزل مکان بنانے کی، اور بنا لیتے ہیں 3، تو تیسرا جو ہوتا ہے وہ ایلیگل ہوتا ہے، غیر قانونی۔ میونسپلٹی آ کر چاہے اس کو گرا سکتی ہے۔ تو لوگ پرمیشن بنانے کی لیتے ہیں 2 منزل کے، اور بنا لیتے ہیں 3۔ پھر چند سالوں کے اندر ایک اسکیم نکلتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، جب کبھی خزانہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور بیلنس کرنا ہوتا ہے، تنخواہیں چکانی ہوتی ہیں، حکومت کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، کانٹوں کا تار ہے، لوگ کچھ تو بہت ہوتے ہیں حکومت بنا لی اور بنائی، لیکن یہ کانٹوں کا تار ہے، نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو جب کبھی خزانہ ڈاؤن ہوتا ہے تو پھر اسکیم نکلتی ہے کہ بھائی جن لوگوں نے ایلیگل باندھ کام کیا ہے، تعمیرات کی ہیں، تو وہ فلاں شعبے میں فلاں تاریخ میں آ کے پینلٹی بھر دیں اور اس کی پرچی لے لیں، تو وہ پھر قانونی بن جاتا ہے۔ تو بہت سارے غیر قانونی کام جو ہیں وہ اس کا ہرجانہ بھر کے وہ قانونی بن جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے سال بھر جو مومن غیر قانونی کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، حقوق کی حق تلفیاں کرتا ہے، اللہ رب العزت یہ مہینہ عطا فرما کے وہ ساری فائلیں مینٹین کر لیتے ہیں، مومن کی ساری فائلیں درست کر دیتے ہیں کہ بس اس میں توبہ کر لو، استغفار کر لو، سب کچھ تو ٹھیک، تمہاری سیئات کو حسنات سے بدل دے گا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔ تو اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ دے کر پچھلے کالے کرتوتوں کو ہمیں درست کرنے کا اللہ پاک نے گولڈن چانس اور سنہری موقع عطا فرمایا۔ کہ دوستو اللہ پاک کا سراپا ہمارے اوپر کرم ہے اور احسان، لیکن ہم لوگ اس کو کیش نہیں کرتے۔ اس لیے دوستو رمضان مبارک کی ہم قدر کریں۔ پہلے زمانے میں لوگ کسی کی بزرگیت کا اندازہ اس بات سے لگاتے تھے، پوچھتے تھے آپ کی عمر کتنی ہے، تو کہتے تھے 60 سال۔ تو کہتے اوہ ماشاء اللہ آپ کو 45 سال رمضان کے روزے رکھنے کا موقع ملا۔ تو 15-16 سال میں آدمی بالغ ہوتا ہے، مکلف ہوتا ہے، تو 45 سال آپ کو روزے رکھنے کا موقع ملا۔ سبحان اللہ، آپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ 45 مہینے، 45 رمضان، تمہیں کتنی مبارک راتیں، کتنی مبارک صبحیں، کتنی مبارک شامیں، اور کتنی مبارک دن اور رات کے روزے، اور کتنی مبارک تمہاری تراویح اور تلاوت اور ذکر و اذکار کا موقع ملا۔ واہ واہ، آپ کا تو بڑا مرتبہ ہے۔ لوگ عمر کا اندازہ لگا کے اور روزوں کی کثرت کا اندازہ لگا لیتے تھے اور اس سے بزرگی پہچانتے۔ اور ایک دوست ہم ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے بھی ویسے ہی گزرتے ہیں جیسے روٹین کے روزانہ گزرتے ہیں، عام دن جیسے گزرتے ہیں، رمضان مبارک کے روزے بھی اسی طرح گزرتے ہیں۔ یہ ہمارے پڑوس میں سہارنپور کے اندر حضرت شیخ الحدیث شیخ ذکری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جن کی فضائل اعمال ہر منبر اور محراب کی زینت بنی ہوئی ہے، ہماری مسجدوں میں جن کی تعلیم ہوتی ہے۔ حضرت کا حال یہ تھا، رمضان مبارک آنے سے پہلے 1-2 دن پہلے سب سے ملاقات کر لیتے تھے، سب کا حال چال پوچھ لیتے تھے اور کہتے دیکھو بھائی رمضان میں ملاقات نہیں ہو سکے گی، اس لیے میں آپ کے حال چال پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ اور سب سے دعا مصافحہ کر کے سلام کر کے مسجد میں بیٹھ جاتے نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں، یہاں تک کہ 1 مہینے کے بعد
عید کا چاند دیکھ کر نکلتے تو جو چپل پہن کے آتے وہ بھی کوئی قبول کر چکا ہوتا تھا، وہ بھی ڈھونڈتے رہ جاتے تھے کہ کہاں چپل، اس لیے کہ ان کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کا پرانا دوست کوئی آیا ملنے کے لیے، جوانی کا بچپن کا دوست رہا ہوگا۔ اب حضرت تو 11-12 بجے پہنچا، حضرت تلاوت کر رہے تھے، وہ آ کے پیچھے بیٹھ گیا کہ کیوں ڈسٹرب کروں، تلاوت کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ظہر کی اذان ہو گئی تو اس نے سوچا کہ اب ظہر کی اذان ہوئی ہے تو اب تو یہ فریش ہونے کے لیے اٹھیں گے، استنجا وضو کریں گے تازہ، تب ملاقات کر لوں گے۔ حضرت نے جیسے اذان پوری ہوئی قرآن پاک میں بند کیا ایک دم اور فوراً سنت موقع ادا کی، پھر قرآن شریف اٹھایا، پھر پڑھنا شروع کر دیا، پھر نماز ہو گئی، سنتیں پڑھ لی، پھر قرآن پاک اٹھایا، پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس نے کر لیا بھائی آج ہم بھی ملتے ہی رہیں گے، ہے نا، تو پھر سے پڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ عصر کی اذان ہوئی، حضرت نے قرآن پاک رکھ دیا، 2-4 نفلیں پڑھی اور پھر قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ جب عصر کی نماز ہو گئی اور پھر قرآن پاک کی طرف بڑھے تو فوراً سامنے آیا اور کہا مولوی جی رمضان تو ہمارے یہاں بھی آیا ہے پر ایسے بخار کی طرح نہ تھا۔ یہ یعنی کی زبان ہے، رمضان تو ہمارے گھروں میں بھی آتے ہیں لیکن ایسے بخار کی طرح نہیں آتے، تمہیں تو بخار چڑھا ہے، اس کا اترنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میں 12 بجے سے بیٹھا ہوں تمہارا انتظار کرنے، بھائی کیا حال ہے، تبھی ٹھیک ہے خیریت سے، بھائی یہی تو مہینہ ملا ہے، یہی تو کیا پتا پھر اگلا مہینہ پہلی زندگی میں ملے نہ ملے، اس لیے اس کو کیش کر دینا چاہیے۔ آج کیسے پیارے ہو جاؤ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے بڑا سنہری موقع عطا فرمایا، بہت پیارا موقع عطا فرمایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پیش کریں، ہمیں چاہیے ہم اس کو پیش کریں۔ پیش کرنا سمجھتے ہیں؟ ایک آدمی برف بیچتا تھا، برف بیچ رہا تھا، اور جب دوپہر سے اس کی برف کی سلی، برف کی لادی لا کر جب اس نے کاٹ میں بوری میں لپیٹ کے رکھی اور شام ہونے لگی اور دیکھا کہ پانی اس کا پگھل پگھل کے بہہ رہا ہے، اور شام ہونے سے پہلے اس نے بڑے درد بھرے انداز سے کہنا شروع کیا، اے لوگوں ترس کھاؤ اس شخص پر جس کی پونجی ہر لمحے پگھل رہی ہے، اللہ کے لیے خرید لو۔ اے لوگوں ترس کھاؤ اس شخص پر جس کی پونجی ہر لمحے پگھل رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس نے 150-200 روپئے جو اس کے پاس تھے اس نے اس کی برف کس لیے خرید لی، اب وہ پگھل رہی ہے تو اس کی جو جمع پونجی تھی وہ تو پگھل رہی ہے، اب اگر کوئی اس کو خرید لے گا تو وہ جمع پونجی نفع کے ساتھ واپس آ جائے گی، اس کو کہتے ہیں کیش کرنا، موجودہ چیز کو نقدی میں تبدیل کر دینا۔ ایک آدمی کے پاس سبزی ہے، سبزی بیچ کر اس نے پیسے بنا لیے، ایک آدمی کے پاس کوئی اور چیز ہے، سامان ہے، سامان کو بیچ کے اس نے پیسے بنا لیے، اس کو کہتے ہیں کیش کرنا۔ تو اللہ پاک نے ہمیں صبح اور شام کے دن رات دیے ہیں، ان دن رات کو ہم عبادتیں کر کے اعمال کر کے ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں، اس کو کہتے ہیں کیش کرنا۔ ایک آدمی ہے صبح سے شام تک ایسے وہاں بیٹھا ہوا ہے تو وہ اپنا دن ضائع کر رہا ہے، اور ایک آدمی ہے کبھی تلاوت کرتا ہے، کبھی ذکر کرتا ہے، کبھی ذکر کرتے تھک جاتا ہے تلاوت کرتا ہے، تلاوت کرتے تھک جاتا ہے تو دعا کرتا ہے، دعا کرتے تھک جاتا ہے تھوڑی دیر کمر سیدھی کرنے کے لیے راحت پہنچانے کے لیے لیٹ جاتا ہے، جی دعا پڑھ کے پھر اٹھتا ہے پھر کرتا ہے۔ اب یہ آدمی ڈفرینٹ طرح طرح کی عبادتیں کر رہا ہے، تو یہ اپنی زندگی کے لمحات کو کیش کر رہا ہے، نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہے، اور دوسرا آدمی اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ اس لیے دوستو ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے دم بدم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے دم بدم۔ آج کا دن گزرا، جس نے کما لیا، جس نے گما دیا، جی گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دورہ دکھاتا نہیں۔ جو وقت گزر گیا خدا کی قسم اب کبھی نہیں آ سکتا، ہمارا دن گزر گیا آج کا اور کبھی لوٹ کے واپس نہیں آ سکتا۔ اس میں جس نے جتنا کما لیا اور جس نے چھوڑ دیا ضائع ہو گیا اس کا وقت۔ اس لیے ہم لمحات کو ضائع نہ کریں، میں ابھی 3-4 دن پہلے عمرے پر تھا مکہ مکرمہ، میں نے دیکھا ایک اپہج نوجوان، حبشی نسل تھا والا، اپہج، دونوں پیر سے معذور، اور حرم چونکہ اس میں سنگ مرمر بچھا ہوا ہے تو وہ زمین پر لیٹا ہوا ہے اور دونوں پیر آگے کر رکھے ہیں اور پیر کے ذریعے سے، دونوں ہاتھوں کے ذریعے سہارے سے وہ آگے کو دھکل رہا ہے، دھکل